حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کی تسبیح ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے نمازیں اتنی قضا ہوں جتن کا شمار نہ جانتا ہو۔ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تمام قضا نمازیں ادا شمار کرے گا اور تمام پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی، نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا۔ لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے جو کہ اپنے بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے رستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ فرمایا، اس پروردگار کا عظیم احسان ہے کہ میری امت کو اس تسبیح سے نوازا جو تمام گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازوں کو ادا کرے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اس تسبیح کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تسبیح کون سی ہے۔ جن عظیم ہستی کی زبان سے نکلے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کا درجہ دے رہے ہیں تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تسبیح نہ صرف قضا نمازوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں سے نجات، رزق کی کشادگی، دل کی صفائی، باطنی سکون اور اللہ سے قربت کا بھی ذریعہ ہے۔ اسے پڑھ کر دل پر سکون ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ تسبیح لوگوں کے لیے بھی نعمت ہے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی نماز کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ وہ رب سے رجوع کریں، اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور کسی کے ماضی کو دیکھ کر اسے رد نہیں کرتا۔ وہ صرف توبہ چاہتا ہے، رجوع چاہتا ہے، آنسو چاہتا ہے، دل کا اخلاص چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں مذکور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت سیاہ تھے اور اس پر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی سے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسول، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور مگر یہ یقین ممکن نہ ہو کہ یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے اس کی علامت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چراوا ہے، بلند بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ ایک بزرگ خاتون جو عمرے کے
عمر کے آخری حصے میں تھی۔ انہوں نے ایک عالم دین سے یہی سوال کیا کہ میں نے اپنی جوانی میں نمازیں نہیں پڑھیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس عالم نے انہیں یہ تسبیح سکھائی اور کہا کہ روزانہ اسے پڑھا کرو اور اللہ سے معافی مانگا کرو۔ چند مہینوں میں ان کا چہرہ نورانی ہو گیا، ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں آرام کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، بیٹا وہی تسبیح میرے لیے نجات کا سبب بنی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی، نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا، اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت اور فضل ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے رستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو عمل بتاتے ہیں، وہ تسبیح بتاتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح جبرائیل جو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اس کی قضا نمازیں جن کا وہ شمار بھی نہیں کر جانتا، اللہ تعالیٰ تمام قضا نمازیں ادا شمار کرے گا اور تمام پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے گا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو افضل ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو جہاں آپ کو جیسے وقت ملے آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور پھر اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اس تسبیح کو اس یقین، اخلاص اور نیت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ میری تمام قضا شدہ نمازیں آپ کے فضل و کرم سے معاف فرما دی جائیں اور میرے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، وربنا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہی حق ہے، وہی یقین ہے، وہی کھلا واضح ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حکمران ہے، وہی عدل کا مالک ہے، وہی محکم اور پائیدار ہے، اور ہمارے پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک ظالموں میں سے تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اس کا شکر ہے، وہی زندہ ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ناظرین، اس کی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر ایک آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اسے 100 مرتبہ گن کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح نہایت بابرکت تسبیح ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کسی انعام سے کم نہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کی لاتعداد قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی اور اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، اس کے تمام پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دیے جائیں گے، اور آپ نے اس تسبیح کے عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس تسبیح کی وجہ سے سچی توبہ کی برکت سے ساری قضا نمازیں ادا شمار ہو جاتی ہیں، پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں،
بندہ اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، دل میں عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے، توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، بندے کو دنیا اور آخرت کی عزت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ عمل کر کے آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اللہ کی قضا رضا اور کرب کے مستحق بنے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنی مغفرت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرمائے، اس تسبیح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور یاد سے بھر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کا کرب پا سکیں، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔